السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ میاں منشی ہسپتال لاہور کا گائنی وارڈ ہے۔ ایک بیڈ پر کمزور و نحیف پز مردہ اور بے جان بہن یوں بے ہوش پڑی ہے، گویا کفن اوڑے ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہو۔ پہلو میں ایک معصوم کمزور سی ننھی منی خوبصورت گڑیا ہمک رہی ہے۔ ایک دن قبل دنیا میں آئی یہ ننھی جان کمرے کی چھت کو تکے جا رہی ہے، گویا نئی دنیا کے نظارے نے اسے حیران کر دیا ہو، جیسے یہ کمرہ اور اس کی چھت ہی اس کی کل کائنات ہو، اور بہت جلد وہ اس کا مشاہدہ کر لینا چاہتی ہو۔ اچانک یہ ننھی کلی بھوک پیاس کے باعث پورے زور سے رونے لگتی ہے۔ ایک بوڑھی اماں کامتے ہوئے جسم کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اس کی آنکھیں بڑھاپے کی بنا پر اندر کو دھنس چکی ہیں، چہرے پر جریاں، ہاتھوں میں راشا، قدموں میں ڈگمگاہٹ اور آواز میں کپکپاہٹ ہے۔ وہ آگے بڑھ کر نوزائیدہ بچی کے پاس آتی ہے اور لرزتے ہونٹ اس کے رخساروں پر رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہتی ہے، اللہ خیر کرے، تیرے نصیب اچھے ہوں، ہمیشہ نیک و فرما بردار بن کر جیو، اللہ کرے تیری ماں کو ہوش آ جائے اور وہ تجھے دودھ پلائے، اللہ تیرے باپ کو ہدایت دے اور تیرا رزق آسمانوں سے بھیج دے۔ پھر وہ اس کے منہ میں چوسنی دے دیتی ہے۔ بوڑھی اماں کی یہ باتیں سن کر ساتھ کھڑی اپنی عزیزہ سے جب میں نے پوچھا کہ یہ پیار و محبت کے جذبوں سے معمور بوڑھی اماں جان کیا کہہ رہی ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس بیڈ پر لیٹی لڑکی کی والدہ ہے۔ آپریشن کے بعد یہ مہکتی کلی اس دنیا میں آئی اور اس کی ماں ابھی تک نیم بے ہوشی میں ہے، کوئی علاج کروانے والا بھی نہیں ہے۔ اگرچہ بچی کا باپ زندہ ہے، لیکن اس نے روپیہ خرچ کرنے سے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا ہے کہ اگر بیٹا ہوتا تو میں خزانے لٹا دیتا، لیکن اب چونکہ بیٹی ہوئی ہے اس لیے جو ہوتا ہے ہو جائے، میں کسی طرح ایک روپیہ بھی خرچ نہ کروں گا۔ اب یہ اس کی نانی ہے جو ضعیف و ناتواں ہونے کی بنا پر چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روزانہ باغات میں گرتی پڑتی جاتی ہے، اپنے لرزتے ہاتھوں سے فالسا توڑ کر ٹوکریاں بھرنے کی مزدوری کرتی ہے، تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جون جیسے مہینے میں شدت پیاس کی بنا پر جب زبان سوکھ کر لکڑی ہو جاتی ہے تو پانی کا گھونٹ پی کر پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یوں جان پر کھیل کر یہ دن بھر مزدوری کرتی ہے اور شام کو مزدوری سے ملنے والے پیسوں کے ساتھ ہسپتال آ جاتی ہے، لیکن اس کی دن بھر کی کمائی سے پوری ادویات بھی نہیں آتی اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یوں ان کے دن گزر رہے ہیں۔ اس میں بچی کا، اس کی ماں کا اور بوڑھی اماں کسی کا کچھ قصور نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کلی کے باپ کی طرف سے سزا تینوں کو دی جا رہی ہے۔ اماں جان کے متعلق اس روح فرساں خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے دماغ کے پردہ سکرین پر ماضی کی ایک بد نصیب ماں کی دکھ بھری داستان کی فلم چل پڑی۔ چشمے تصور سے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی بے قراری سے وہ ڈاکٹر کے پاس کھڑی ہے، الٹرا ساؤنڈ کروا چکی ہے، نہایت مشفقانہ لہجے میں ڈاکٹر سے دریافت کر رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہے بتائیے نا۔ ڈاکٹر کو غلطی لگی اور کہنے لگا، بیٹی ہے۔ یہ سن کر شکیلہ کا رنگ اڑ گیا، اجلت و پریشانی میں گھر پہنچی اور اگلے ہی دن ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ وہ پیٹ میں موجود بچہ ضائع کروانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی، 2 کلومیاں منحوس اور کم ذات پہلے ہی گھر میں پڑی ہیں،
اب یہ اور آ جائے گی، میں اسے اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے تو اسے بیٹا سمجھ رکھا تھا، اسی لیے لمبا عرصہ اس کو اپنا خون پلاتی رہی۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو کبھی کی اس کو ختم کروا چکی ہوتی۔ اب اس کو ختم کر دیں، یعنی میرا حمل گرا دیں۔ مجھے صرف بیٹا چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیڈی ڈاکٹر کانوں کو ہاتھ لگاتے اور حیرت و خوف سے آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے گویا کہ ابھی پھٹ پڑے گی بولی، نہ بابا نہ، میں ایسا نہ کر سکوں گی، اس لیے کہ 8 ماہ مکمل ہیں، اگلے ماہ یہ جان دنیا میں آنے والی ہے، میں اس کو نہیں مار سکتی۔ ڈاکٹر، میں جو کہتی ہوں کہ میں راضی ہوں، خود ایسا چاہتی ہوں، پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نے جتنی فیس لینی ہے لے لے اور یہ کام کر، مجھے مولویوں کی طرح واعظ و نصیحت نہ کرو۔ شکیلا نے لیڈی ڈاکٹر کو غصے سے کہا۔ طوعاً اور کرہن لیڈی ڈاکٹر اس کو آپریشن تھیٹر میں لے گئی اور بے ہوش کرنے کے بعد اس ننھی معصوم جان کو تیز نشتروں سے چیر پھاڑ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ دوران آپریشن یہ اذیت ناک اور ہولناک انکشاف ہوا کہ جسے کاٹ دیا گیا تھا وہ بیٹی نہیں بلکہ خوبصورت بیٹا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ رب کریم کے عذاب کا کوڑا برس چکا تھا۔ اس سے جاری رکھی گئی جنگ کا عبرتناک انجام وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر کھڑے شکیلا کی ضد اور ہر دھرمی کے سامنے بے بس و مجبور عزیز و اقارب کو اس المناک اور روح فرساں خبر کا پتہ چلتا ہے تو سب سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، سسکیاں لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لمحات بیتے، آپریشن مکمل ہوا، شکیلا کو ہوش آیا۔ وہ کافی کمزور اور زرد نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا۔ اب اس کو خون کی بوتل لگی ہوئی تھی۔ اس کی غیر تسلی بخش صحت اور اس کو پہنچنے والی ممکنہ دکھ اور صدمے کے پیش نظر کوئی اس کو اصل حقیقت نہیں بتا رہا تھا۔ یوں چند دن مزید بیت گئے۔ اب شکیلا نہایت حشاش بشاش، مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی، گویا وہ فخر کر رہی ہو جیسے اس نے بہت بڑی چوٹی سر کر لی ہو یا بڑا مارکا مار لیا ہو، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو گئی ہو۔ وہ اپنی مزعومہ کامیابی پر زیر لب شرمندہ سی ہنسی بھی ہنس رہی تھی کہ اس موقع پر خاندان کے نہ جانے کس فرد نے اس کے کان میں اصل حقیقت بتا دی۔ اس کو اس کے لخت جگر کے کٹنے کی تمام تکلیف دہ تفصیلات بتا دی کہ تم نے جس کو بیٹی سمجھ کر قتل کروایا تھا وہ بیٹی نہ تھی، الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ڈاکٹر کو غلطی لگ گئی تھی، وہ اصل میں تمہارا خوبصورت چاند سا بیٹا تھا۔ پھر کیا تھا؟ یہ سن کر اس کا دماغ پگ سے اڑ گیا، گویا اس کے اعصاب پر آسمانی بجلی گر پڑی ہو جس نے اس کے خرمن کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ اس کے دل و دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی، آتش فشاں پھٹ رہے تھے، غم و ملال کے سیلاب امڑے چلے آ رہے تھے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ شدت غم کے باعث وہ پوری قوت سے چیخنا اور چلانا چاہتی تھی، لیکن اس کی شاید قوت گویائی سلب ہو چکی تھی، اس پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو شدت سے کاٹ رہی تھی، مٹھیوں کو بھینچ رہی تھی اور اپنے سر کو دائیں بائیں زور زور سے مار رہی تھی، جیسے کسی استفسار کا انکار اور رد کر رہی ہو، نفی کر رہی ہو۔ پھر اس کی ٹانگیں اس کا وزن برداشت نہ کر سکی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ عزیز و اقارب نے جلدی سے اسے پانی پلایا، دبایا، فرسٹ ایڈ دی، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے،
حواس بحال ہوتے ہی وہ بجلی کی صورت سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے چیختے ہوئے پکاری، اے میرے بچے، اے میرے لال، اے میرے راج دلارے، میری آنکھوں کے تارے، میری امیدوں اور آرزوؤں کے سہارے، میرے ان کھلے پھول، تو کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا تو؟ جلدی میرے پاس آ اور آ کر میرے ترسے ہوئے بے قرار سینے سے لگ جا۔ تو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ میں نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تیرا نام ندیم عرف نومی رکھ دیا تھا۔ پھر وہ زار و قطار رونے لگی، بین کرنے لگی، آہ و بکا اور نالہ و فریاد کرنے لگی۔ آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں سے برسات کی طرح رم جھم برس رہے تھے، ہاتھ تھے کہ کانپ رہے تھے، بال تھے کہ بکھرے تھے۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنے بچے کو فضاؤں میں تلاش کرتے ہوئے پکارنے لگی، تجھے کس بے دردی سے ظالموں نے کاٹا ہوگا؟ میرے لال، تیرے خوبصورت نرم و نازک گال کیسے کٹے ہوں گے؟ تیری پرنم سرمگی اور روشن آنکھیں کیسے کٹی ہوں گی؟ تیرے نازک گلابی ننھے سرخ ہونٹ کیسے چیرے گئے ہوں گے؟ تیری نرم و نازک گردن پر نشتر کیسے چلا ہوگا؟ ہاں میرے معصوم و مظلوم لال، تیری ننھی منی معصوم انگلیوں کے میں جن کو چھو کر بھی نہ دیکھ سکی کٹتے ہوئے کیسے پھڑکی ہوں گی؟ تیرے نازک و حساس اور معصوم دھڑکتے دل پر جب نشتر کا گھاؤ لگا ہوگا، وہ پھٹا ہوگا، کٹا ہوگا، خون کا فوارہ کس تیزی سے ابلا ہوگا۔ تیری چھوٹی سی دنیا میں ہر طرف چھینٹے گرے ہوں گے، تو کیسے تڑپا ہوگا، سسکا ہوگا، الکا ہوگا، چیخا چلایا ہوگا۔ مجھ بد نصیب ظالم کو تو نے کیسے پکارا ہوگا؟ شاید تو نے یوں کہہ کر پکارا ہوگا کہ اے میری غافل ماں، اے اپنے بچے پر اپنا آپ، اپنی آن بان شان سب کچھ نچھاور کر کے اس کو زندگی کی رونقیں بخشنے والی ماں، اپنی جان لٹا کر اپنے لخت جگر کو سانسیں بخشنے والی ہستی ماں، اے ماں مجھ کو بچا لے، میں کٹ رہا ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے، مجھے چیرا جا رہا ہے، میرا انگ انگ کاٹا جا رہا ہے، یہ ظالم مجھے قتل کر رہے ہیں، میری بوٹی بوٹی کر رہے ہیں، میں خون میں لت پت ہو کر مچھلی کی طرح تیری محبت اور آغوش کو تڑپ رہا ہوں۔ اے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ماں، مجھ پر اپنے پیار کی برکھا برسا، میرے زخموں پر اپنے مدھر اور پرسوز لوریوں کا مدہوش کرنے والا مرہم لگا، تاکہ میں اپنے زخموں سے بیگانہ ہو کر آرام سے سو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پیار میں، تیرے ایثار میں، تیری چہک و پچکار میں طاقت ہی ایسی ہے کہ جو ہر زخم کا مرہم اور علاج و تریاق ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرے بچے، تجھے کیا معلوم کہ جس بے ایمان سے تو نے اپنی ننھی زبان سے توتلی فریاد کی تھی، وہی سنگ دل ہی تو تیری قاتل تھی۔ تجھے آغوش میں کیا لیتی؟ وہی تو تیری چیر پھاڑ کی ذمہ دار تھی، وہی تو تیرے خون کے چھینٹے اڑوا رہی تھی۔ میرے نومی، میرے لال، تو میری آغوش کی طلب میں اور تلاش میں تڑپتے تڑپتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بوٹی بوٹی ہو گیا۔ میں ظالم بدقسمت، اللہ کی نافرمان اور باغی تجھے اپنی آغوش مہیا نہ کر سکی۔ جنت کی حوریں تجھے آغوش دیں، غلمان تجھے جنتوں کی سیر کروائیں، تجھے جھولا جھلائیں، جنت کے چرند پرند تو کھیلیں، دودھ کی نہروں سے دودھ پیے تو اور لذیذ و شیریں میوے کھائے، یہی میرے رب سے میری دعا ہے۔ لیکن ہاں، میں تیری قاتلہ ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ قیامت کے دن رب کریم کے دربار میں میرا گریبان نہ پکڑنا اور یہ نہ کہنا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔
اس جبار و قہار کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر نہ کرنا، میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتی۔ اے ننھی جان، مجھے معاف کر دینا، میں آئندہ یہ جرم ہرگز نہ کروں گی۔ اس جرم کی پاداش میں شاید نیلی چھت والا میری گود اب کبھی ہری نہ کرے۔ میں اس سے پناہ مانگتی ہوں، کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں قتل کے سنگین جرم کی مرتکب ہوئی ہوں۔ یوں وہ شدت جذبات میں چیخی چلاتی بیان کرتی جا رہی تھی دوستو، اپنا سر پیٹتی جا رہی تھی، جبکہ ارد گرد کھڑے عزیز و اقارب ٹپ ٹپ آنسو بہا رہے تھے۔ سچ کہا اس ننھی معصوم جان کی قاتلہ نے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے دوستو کہ وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے دونوں میں سے کچھ بھی نہ دے، کہ وہ بے نام و نشان ہی دنیا سے قبروں میں پہنچا کر ان کا نام و نشان ہی مٹا دے۔ شاید شکیلہ بھی کسی ایسے خاوند سے خوف زدہ ہو جو بیٹیوں کی پیدائش پر اس سے لا تعلق ہونے کی دھمکی دیتا ہو، لہذا ایسے خاوندوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بیٹا چاہیے، بس بیٹا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کریم ان کو بیٹا دینے کی بجائے بیٹی سے بھی محروم کر دے اور وہ بے نام و نشان ہی دنیا سے دم کٹے ہو کر مر جائیں، کوئی ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا بھی نہ ہو، اور وہ یہ سوچیں کہ ان کی والدہ اگر جنم نہ لیتی تو آج وہ بھی دنیا میں عیش نہ کر رہے ہوتے۔ اور یعنی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی والدہ ہی جنم نہ لیتی تو آج دنیا میں یہ بھی نہ ہوتے، اور ان کی والدہ نے بھی تو کسی کے گھر بیٹی کی حیثیت سے ہی جنم لیا تھا، جبکہ آج وہ اپنے گھر میں بیٹی کے وجود سے متنفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ کریں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جیسا